السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 3 تا 6 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات اور اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں سورہ مقدسہ کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں بھی اس قومی اور بین الاقوامی جد و جہد کا ذکر فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، جو انبیاء علیہم الصلاۃ کے عنوان سے ہے، انسانیت کی رہنمائی کے عنوان سے ہے۔ اور پھر سب سے پہلے جو آغاز کیا وہ کلام مقدس قرآن پاک کے حوالے سے آغاز کیا، تاکہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں شرح صدر ہو۔ ایک تو یہ کلام مقدس پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ ایک سائنس کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے۔ اور دوسرا، سچی جماعت، مومن جماعت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ سچی جماعت جب اس رہنمائی کو لے کر اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے گی تو بشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ اس سچی جماعت کا ہدف اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے۔ یہ سچی جماعت حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا کام کر رہی ہے۔ جب یہ اللہ کا کام کر رہی ہے، اللہ کی نمائندہ ہے، اللہ کی جانشین ہے، تو پھر اللہ کیوں نہ اس کو کامیاب کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، مومن، مسلمان وہ قیادت کا نام ہے۔ آج اس فرسودہ نظام کے اندر، نظام ظلم میں، ہمارے مسلمان کی جو پہچان ہے وہ انتہائی گھٹیا طریقے سے ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ظلم کی رٹ قائم ہے۔ ہمارے اخلاقیات، ہمارے رویے، ہماری عادات، ہماری گفتار، بول چال، کسی چیز کو بھی لے لیجئے، آج ہم فرسودہ سسٹم میں چلے گئے ہیں، ظلم کے نظام میں چلے گئے، جبکہ مومن جماعت کا جو معیار ہے وہ تو صحابہ کرام ہیں، وہ اولیاء اعظام ہیں۔ سچی جماعت کا جو معیار حق ہے، اللہ رب العزت نے وہ صحابہ کرام کو قرار دیا ہے۔ وہ ہے سچی جماعت جس نے قیادت کی، جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے کے آئے، انسانیت کو سچی رہنمائی دی، گمراہی سے نکالا، ظلم سے نکالا، غلامی سے نکالا اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر اس نے پوری دنیا میں بادشاہت کی۔ اللہ رب العزت اس سچی جماعت کے اوصاف ارشاد فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتی ہے۔ اور نماز کس طرح قائم کرتی ہے؟ نماز شعور، احساس اللہ کی رضا کے لیے،
اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر رکوع اور سجدہ کر کے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ ہے، ہمارا دماغ، ہمارا علم، ہماری قلبی صلاحیتیں، تمام تر قوتیں اللہ کے سامنے جھک گئی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی۔ اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے تابع کر دینا، اعلیٰ درجے کی اخبات، عجز و انکساری۔ یہ ہے نماز۔ نماز محض 2-4 رکعت کا نام نہیں ہے جو آج کل ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے تو نمازی ہے ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے ملک میں، پاکستان میں نمازی کتنے ہیں؟ 2%، 3%۔ اور جو ہم نماز پڑھنے والے بھی ہیں میرے عزیزو، غور کیجئے، ہم صرف 2، 4، 10 رکعتیں ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے جائیں گے، گھر ادا کر لیں گے۔ اس کی روح کیا ہے؟ کیا مقصد ہے نماز کا؟ کیا ہم اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے جب السلام علیکم کہتے ہیں تو کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ ہم تو اگر بھوک لگی ہو تو ایک نوالا منہ میں ڈالیں تو ہمارے اندر غذائی قوت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اس کا فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ اور نماز جو روح کی غذا ہے، جو قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو کیا ہم نے پوری نماز پڑھنے کے بعد کبھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے؟ ہماری روح کو کتنی غذا ملی ہے؟ جس طرح ایک نوالا کھانے سے ہمیں اپنی جسمانی غذا کا احساس ہو جاتا ہے، تو اس روحانی غذا کا کیا احساس ہوا؟ یاد رکھیے، نماز اعلیٰ شعور کا نام ہے، احساس کا نام ہے، اخبات اللہ کا نام ہے۔ اور جب نماز اخبات اللہ، اعلیٰ عجز و انکساری اور شعور کے ساتھ ہم ادا کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو سلام پھیرنے تک ہماری تربیت ہوگی۔ کیا تربیت ہوگی؟ کیا غذا ملے گی ہمیں؟ کہ ہماری روح نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی شیطانی اثر سے متاثر نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مقابلہ کرے گی، دفاع کرے گی۔ یہ ہے روحانی غذا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہو رہی ہے، وہاں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ یہاں کا مطلب ہے وہ اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرتے ہیں۔ جماعت سازی کا دور ہے، اور جماعت سازی کے دور میں اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور کسی اور پہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے عزیز پہ، بھائی پہ، تو وہاں بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر ہمیشہ جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں اور کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک عظیم المرتبت ہستی، ہمارا جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس نے ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب لینا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی حساب لینا ہے کہ دنیا میں آئے تھے، کس طرح زندگی بسر کی ہے، من پسند زندگی تھی یا خدا پسند زندگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق زندگی تھی، یہ خواہشات کے تابع تھیں یا اللہ کی رضا کے تابع تھیں۔ یہ مومن جو سچی جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ایک لمحے پر غور و فکر کرتی ہے۔ اسی لیے سچی جماعت کی دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہر آنے والا لمحہ ان کا ترقی والا ہوتا ہے، اس میں وہ آگے بڑھتے ہیں۔
اور جب دنیا میں ترقی کرتے کرتے، اللہ کی رضا حاصل کرتے کرتے، عدل کا سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام قائم کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں، دنیا میں خوشحالی، امن، سکون، محبت، پیار ملتا ہے، تو پھر مرنے کے بعد کی جو آخرت ہے، اللہ کے فرشتے اس سچی جماعت کے استقبال کے لیے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا یہ بندہ آ رہا ہے، مومن بندہ، مومن سچی جماعت کا ممبر آ رہا ہے، اس کا استقبال کیجیے۔ کیوں؟ اس نے زندگی کا ہر لمحہ غور و فکر سے گزارا ہے، غفلت سے نہیں گزارا، سستی سے نہیں گزارا، سو کر نہیں گزارا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا، انسانیت کی ترقی کے لیے گزارا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ شیطانی جماعتیں، کفار، مشرکین، منافقین، عارضی زندگی کو وہ بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ زینا لہم اعمالہم، ان کے لیے جو عارضی اعمال ہوتے ہیں وہ مزین کر دیے جاتے ہیں۔ فہم یعمہون، وہ اس میں بہکے پھرتے ہیں۔ یعمہون ایک ہے عین میم یا، جس کو آنکھوں کا اندھا کہتے ہیں، عمیا، اور ایک ہے عمہ عین میم ہا، جو دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، جن کو دنیا کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہم دنیا میں کیوں آئے، ہم سے کوئی جواب طلبی کرے گا، جواب دہی کے اعتبار سے ان میں احساس اور شعور نہیں ہے، آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو، رسم و رواج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں اور بڑا سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، اور اصل اعمال پہ ان کی نظر ہی نہیں ہوتی، نان ایشوز کو بڑا سمجھیں گے اور ایشوز کو ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے، ہمیں یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ نے ہم سے پوچھ لینا ہے، ہمیں یہ یقین ہی نہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم جب غلط اعمال کریں گے تو دنیا میں بھی اس کے غلط نتائج نکلیں گے اور انسانیت کے مجرم ہو جائیں گے ہم، بلکہ رسم و رواج، چند لیبل لگا کے اچھے اچھے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، مکمل اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ اب جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، چند رسوم کو، چند چیزوں کا لیبل لگا کر ان کو اچھا سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ان آیات کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام آیات کی اعلیٰ فکر اور فلسفہ عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔